ابتدا ہے اللہ رب العزت کے عظیم الشان نام سے، جو ہم سب کی توبہ قبول کرنے والا، بےحد مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ آئی ایم پروفیسر نبیلہ شیخ، میں کلینکل سائیکولوجسٹ، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں اسٹیپ اپ انسٹیٹیوٹ کی۔ آج کل اسحاق ہارون ہاسپٹل میں کلینکل سائیکولوجسٹ کے طور پر کام کر رہی ہوں، اور شاہین شارٹ ہینڈ کالج میں پروفیسر ہوں۔ میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپروو یور میموری اینڈ اسٹڈی اسکلز۔ یہ ہمارا تھرڈ سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ حافظہ کیا ہے، حافظے کی اقسام کیا ہیں، حافظے کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری کے بارے میں بات کی گئی، حافظے کے پروسیس کے بارے میں بات کیا، ان اہم غذاؤں کا ذکر کیا گیا جس کی مدد سے ہمارا ذہن اور ہمارا حافظہ اور میموری بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فراموشی اور فورگیٹنگ کیوں ضروری ہے، اور حافظے کو بہتر بنانے کے لیے کن کن ٹپس کا اور کن کن میتھڈس کو ہم یوز کر کے اپنی اسٹڈیز اور اپنی میموری کو بیسٹ امپروو کر سکتے ہیں۔ کیا حافظے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب سے سب کو، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو اور عام انسان کو، اس سے بہت زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے، خاص طور پر تعلیم سے متعلق افراد کو۔ انسان کا طویل المدت حافظہ معلومات اور تجربات کو ذخیرہ کرنے کی لامحدود صلاحیت رکھتا ہے۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے جو سب سے اہم طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فوکس یور اٹینشن۔ فوکس کا جو لفظ ہے اس میں 5 حروف ہیں، FOCUS۔ ایف سے مراد ہے فالو، او سے مراد ہے وان، سی از اے کورس، یو از اے انٹل اینڈ ایس از اے سکسیسفل۔ یعنی ہم نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ٹارگٹ کو اس وقت تک فالو کرنا ہے تک کہ ہم اس کو اچیو نہیں کر لیتے۔ جب تک ہم اپنے سبق کو کامیابی سے یاد نہیں کر لیتے تب تک ہم نے اس چیز کو فل فوکس اور اٹینشن دینی ہے۔ توجہ یادداشت کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم عنصر ہے۔ معلومات کو جب ہم اپنی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے توجہ۔ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو مواد یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو پوری توجہ اور دھیان سے سنیں، اسے سمجھیں۔ کوشش کریں کہ جس جگہ آپ ہوں وہاں پر کوئی ڈسٹریکشن یا شور و غل نہ ہو، جیسا کہ ٹی وی، میوزک اور دوسری غل غبارہ والی چیزیں، ایسی چیزیں جو کہ ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہیں، ہماری پڑھائی میں خلل ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے چند لمحے کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس سٹیج کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اگر سبق یاد کرنے کے دوران ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اور اہم کام جو ضروری ہے وہ ان خیالات کو کنٹرول کرنا ہے اور انہیں روکنا ہے۔ ان خیالات کو روکنا دنیا کے اہم اور مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ کو میڈیٹیشن کا فن نہیں آتا۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں دن میں 3 بار 3 منٹ کے لیے اپنے دماغ کو خالی کر کے پرسکون ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور میڈیٹیشن سے ذہانت بڑھ جاتی ہے۔ میڈیٹیشن کے عمل میں ڈیپ بریدنگ سے ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، اس میں ایک بیسک جو ایکسرسائز ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ 4 سیکنڈ کے لیے اپنی سانس جو ہے اس کو اندر کھینچیے اور اسے 1 2 3 4 سیکنڈ تک کے لیے ہولڈ کیجیے، اور پھر 1 2 3 4 سیکنڈ تک اس کو جو ہے ایکسیل کریں اور منہ کھول کر سانس باہر نکالیں۔ جب آپ سانس اپنے اندر لے کر جائیں تو آپ محسوس کریں کہ آپ سکون، اطمینان، خوشی، ریلیکسیشن کو اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ اسے کچھ دیر تک اپنے اندر روکیں، 1 2 3 4 گنیں، اور جب آپ نے یہ سانس منہ سے باہر نکالنی ہے تو آپ نے 1 2 3 4 کہہ کے آہستہ آہستہ اسے باہر 4 سیکنڈ تک باہر نکالنی ہے اور منہ کھول کر سانس لینی ہے۔ ناک سے سانس اندر لے کر جانی ہے اور منہ کھول کر سانس باہر نکالنی ہے۔ جب ہم بار بار اس طرح کی ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بالکل، اگر ان کا مائنڈ جو ہے وہ فریش نہیں ہے اور ان کو جو ہے ڈسٹریکشن ہے اور ان کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہیں، تو ہماری جو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہے یہ ایسا میجک سے کام کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں۔
بشرطیکہ کہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ یہ ایکسرسائز کی جائے اور ارد گرد جو ہے ریلیکسیشن کا ماحول ہو۔ جب بھی ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں یا آموزش کی بات کرتے ہیں، لرننگ سے مراد ہے کوئی بھی نئی چیز سیکھنا۔ جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے دو چیزیں اہم ہیں، دو طریقہ کار دیکھے گئے ہیں۔ ایک ہے آڈیٹری لرننگ اور دوسری ہے ویژول لرننگ۔ آڈیٹری لرننگ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سن کر یاد کرتے ہیں، اور ویژول لرننگ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں۔ دونوں طریقے جو ہیں وہ ہم یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ویژول میموری کا جو ہے وہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ ویژول لرننگ جو ہے وہ ہماری میموری پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور اس کو ریکال کرنا، اسے دوبارہ یاد کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حافظے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب سے سبھی کو، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو اور تعلیم سے متعلقہ افراد کو خصوصی دلچسپی ہے۔ انسان کا جو طویل المدت حافظہ ہے یا میموری ہے، وہ معلومات اور تجربات کو ذخیرہ کرنے کی لامحدود صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں ہے، ان کی میموری اچھی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس ہی سوچتے ہیں کہ اگر ان کا حافظہ اچھا ہوتا تو ان کا کام زیادہ آسان ہو جاتا۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر اس کا حافظہ اچھا ہوتا تو اسے روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ آسانی رہتی، وہ گھریلو بل وقت پہ ادا کر سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر سکتا اور عملی زندگی کی بے شمار مشکلات سے بچ سکتا۔ غرض یہ کہ اچھے حافظے کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ حافظہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخصوص صلاحیت ہے، مقرر صلاحیت ہے، معین صلاحیت ہے، اور اس کا جو تعین ہے وہ پیدائشی طور پر ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کا بھی حافظہ پیدائشی طور پر بہتر ہوتا ہے یا پھر کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق نے اس خیال کی ریجیکٹ کر دیا اس خیال کو۔ جدید ریسرچز جو ہوئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حافظے کا جو انحصار ہے وہ بہت سے عوامل پر ہے۔ خاص طور پر جو حافظے کا یا میموری کا تعلق اس بات سے ہے کہ معلومات اور تجربات کو ہم کس طرح اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے ہیں، ذہن میں اسے کس طرح ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظے کا جو ہے وہ آموزش سے گہرا تعلق ہے۔ جتنی ہماری لرننگ اچھی ہوگی، ہماری آموزش اچھی ہوگی، ہمارا حافظہ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ریسرچز ثابت کرتی ہیں کہ آموزش کے بعض طریقے جو ہیں وہ تو بہت مؤثر ہیں۔ مثلاً اگر یہ کہ ہم اپنے سبق کو یا اپنے میٹیریل کو جو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس کو رٹو طوطے کی طرح رٹنے کے بجائے اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھ کر اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک تو اس کو لرننگ بھی آسان ہو جائے گی، مواد ہمیں جلد یاد ہو جائے گا اور میموری ہماری دیر پا ہوگی اور ہم بوقت ضرورت سے ریکال کر سکیں گے۔ کتاب کو جو پڑھنا ہے وہ دماغ کو بہتر بنانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ کتابوں کو پڑھنے کی افادیت ہمیشہ سے ہی مسلم ہے۔ کتابیں پڑھ کر ہمیں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ آج کل تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یوٹیوب، گوگل اور اس طرح کی فوراً جو فردر انسان جو یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں رجحان کم ہو رہا ہے بکس کو جو ہے لائبریری کنسلٹ کرنے کا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ پی ڈی ایف پہ ہر طرح کی جو ہے انفارمیشن مل جاتی ہیں بچوں کو۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کتابیں پڑھنا اور ریڈنگ، ایون چاہے وہ بکس میں ہو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ گوگل پر ہو، یا چاہے وہ ہماری پی ڈی ایف نوٹس پر ہو، وہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہتی ہیں۔ بک ریڈنگ سے ہماری معلومات میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں وہ اپنی پوری زندگی کے تجربات بہت گہرائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی اچھی عادتوں میں یہ عادت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ بک ریڈنگ میں وہ اپنا سب سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ذہین ہونا چاہتے ہیں تو بک ریڈنگ کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں۔ یوٹیوب کو بھی اس مقصد کے لیے اور گوگل کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اگلا جو سٹیپ آتا ہے میموری کو بہتر بنانے میں وہ ہے ڈو ناٹ ٹیک اسٹریس۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، مگر چند لوگ دماغی پریشانیوں کو اپنے ذہن پر اس حد تک سوار کر لیتے ہیں کہ وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں۔ ان میں سوچے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ریسرچز کے مطابق مسلسل سٹریس میں رہنے سے دماغی امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے فیوچر اور ماضی یعنی پاسٹ کے بارے میں کم سوچیں اور آج میں زندہ اور خوش رہیں۔
कोई भी जब आप काम करने लगें तो उस काम में अपना फुली फोकस बनाए रखें। आपका दिमाग ही आपका फोकस बनाने में आपकी हेल्प करेगा। माहिरीन की रिसर्चेस ने यह भी साबित किया है कि ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। रिसर्चेस के मुताबिक ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से हमारी जहनी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। शुगर हमारे बाकी असाबी निज़ाम को भी कमज़ोर कर देती है, इसलिए ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नुकसानदेह है। कम मीठा इस्तेमाल करना चाहिए। मेमोरी को बेहतर बनाने में एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल है। जिस तरह जिस्म को फिट रखने के लिए जिस्मानी वर्जिश की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह जहन को फिट रखने के लिए जहनी वर्जिश भी इंतहाई अहम है। दिमाग को फिट रखने के लिए पजल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम एक पहेलियों वाली वीडियो यूट्यूब पर देखी जा सकती है। इससे ये कि हमारा जहन जो है वो हरकत में रहता है। हमें ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए जो हमारे दिमाग को नया चैलेंज देती हैं। इससे दिमाग एक्टिव रहता है, क्योंकि हम कितने कम वक्त में अपने दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे होते हैं। इस तरह हम अपने दिमागी जंग को भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अगर किसी शय को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए या इसे बेकार पड़ा रहने दिया जाए तो इसमें जंग लग जाता है। इसीलिए दिमाग को हर वक्त मुसलसल एक्टिव रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी मेमोरी को बेहतर बनाने में काम करती है वो लर्न समथिंग न्यू है। नई नई चीज़ें सीखने से दिमाग की नशोनुमा और डेवलपमेंट होती है। नई चीज़ें सीखना कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा नई चीज़ें सीखने से मजबूत होता है। नई ज़बान सीखने से दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमें रोज़ाना नई चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो। मेमोरी को बेहतर बनाने में जो अगला मेथड है वो है गेट अ रिलैक्स एंड स्लीप। सोना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर इंसान 11 दिन मुसलसल या इससे ज़्यादा जागे तो रिसर्च साबित करती हैं कि उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। वो कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अच्छी नींद हमारी दिमागी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। कम नींद लेने से हमारी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। साइंस कहती है कि नौजवान फ़र्द के लिए 7 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। हाइपोकैम्पस दिमाग से गुजरती हुई हर चीज़ का मैप बनाता है। हाइपोकैम्पस मेमोरी बनाने में बेहद अहम है। एक ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन में हाइपोकैम्पस को रिमूव कर दिया गया तो देखा गया कि फ़र्द कोई भी चीज़ याद ना रख सका। हालांकि ऑपरेशन से कबल इस शख्स की याददाश्त कमाल की थी। जब हम सोचते हैं कि हमारा जहन रिलैक्स करता है, जब हम सोते हैं तो हमारे जहन की तमाम एक्टिविटी स्लो हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। नींद में जो हमारे जहन में पैटर्न बनता है वो इंतहाई अहम होता है। सालों के बाद भी ऐसा होता है कि वो एक मामूली सी चीज़ या बात के क्लिक करने से पूरा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है। जैसे शादी ब्याह के वाक़यात लगा लीजिए। नॉर्मली ये होता है कि सामने वाले के मुंह से निकला हुआ कोई भी जुमला हमारे जहन में वो वाक़या सामने ले आता है, जिसे गुजरे कई साल हो चुके होते हैं। इस तरह बहुत सी बातें हमें याद रह जाती हैं और चंद बातें हम खुद ब खुद भूल जाते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमारा जहन जानबूझकर भुला देता है, जिसे फॉरगेटिंग कहा जाता है, जिसे उर्दू में फ्रामोशी भी कहते हैं। मवाद को पूरी तरह जहन नशीन कर लेने के बाद इसकी मशक को जारी रखा जाए तो ये अमल ज़ायद आमोज़िश कहलाता है। इसे ओवर लर्निंग भी कहा जाता है, जिसके नतीजे में हाफजा मज़ीद बेहतर हो जाता है। मवाद जितना अच्छी तरह याद किया जाएगा, इसकी मेमोरी भी इतनी ही अच्छी बेहतर होगी, इसे रिकॉल करना भी इतना ही आसान होगा। इसका मतलब ये है कि ज़ायद आमोज़िश जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। बचपन में सीखी हुई महारतें जैसे तैरना, स्विमिंग, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, अगर हम इनकी मशक जारी रखते हैं तो यही वजह है कि कई साल तक मशक ना करने के बावजूद ये स्किल्स हमें याद रहती हैं। बचपन में सीखी हुई नज़में और टेबल्स जो हमने पहाड़े पढ़े होते हैं वो हमें बार बार दोहराए जाते हैं, और यही बात है कि इनकी आमोज़िश आज भी हमारे जहन में जो है वो देर पा होती है, रिकॉल करना इससे आसान होता है। नेक्स्ट मेथड होता है रिकॉल ड्यूरिंग प्रैक्टिस। बाज़ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना सबक याद करके इसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। किसी सबक को बार बार पढ़ने से सबक याद तो हो जाता है, सर्फ होता है, और इस तरह याद किए हुए मवाद की जो मेमोरी है वो ज़्यादा देर पा नहीं होती।
اس کے مقابلے میں اگر یاد کرتے وقت سبق کو بار بار زبانی دہرایا جائے، یعنی جو پڑھا ہے اس کو ریکال کیا جائے، آنکھ بند کر کے اسے دہرایا جائے، کسی کو سبق سنا دیا جائے، تو اس طرح سبق جلد یاد ہو جاتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے، اور انسان کو اپنا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمیں کتنا یاد ہوا ہے، اور اپنی سیلف اویئرنیس اس میں آ جاتی ہے۔ لرننگ میں اگلا سٹیپ آتا ہے روٹ ورسز رول لرننگ، یعنی جو ہم رٹو طوطا یاد کرتے ہیں سبق کو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے آموزش سے اور سمجھ کر یاد کریں۔ اگر مواد پر غور کر کے اس میں موجود کسی اصول کو سمجھ لیا جائے یا خود کسی قاعدے کے تحت مواد کو مرتب کر کے یاد کیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے بلکہ اسے دیر تک یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مواد کو یا میٹیریل کو یا لیسن کو اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے رٹو طوطے کی طرح رٹنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ مفید نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ایک تو وقت بھی زیادہ درکار ہوگا اور حافظہ بھی جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا۔ حافظہ محض حقائق اور اشیاء کے الگ الگ مجموعوں یا یونٹوں کو ذہن میں رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مؤثر اور دیر پا حافظے کے لیے ضروری ہے کہ جو میٹیریل یا جو لیسن ہے اس کو کسی اصول کے تحت، اور اگر ممکن ہو تو پھر اسے آرگنائز شکل میں ذہن میں لا کر ذہن نشین کیا جائے۔ مواد میں اتنے ہی تلازمات ہوں گے تو حافظہ اتنا ہی اچھا اور بہتر ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسکولز میں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اور عملی زندگی میں بھی ہمیں ایسے مواد سے وابستہ پڑتا ہے جس میٹیریل کو رٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بے معنی الفاظ ہو گئے، میتھ کے کچھ فارمولاز ہو گئے، گرامر کے کچھ اصول ہو گئے، کسی غیر ملکی زبان کے الفاظ کو رٹنے کے ذریعے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ یا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی بعض صورتوں میں ہمیں یہ طریقہ اپنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے اصول مرتب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کی مدد سے رٹنے کے بجائے اس کو عام فہم بنایا جا سکے۔ اس زمن میں ایک حقیقت بہت واضح ہے کہ رٹنے کے عمل میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، خصوصاً جب مواد کو ہم لانگ ٹرم میموری میں ڈالنا ہو، وہاں تک لے کر جانا ہو۔ مختلف تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ رٹنے کے عمل میں جتنا زیادہ وقت صرف کیا جائے گا، اسی تناسب سے حافظہ بہتر ہوگا۔ اگر مواد کی مقدار زیادہ ہو تو بہتر ہے کہ ہم اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں اور اسے چھوٹے حصوں میں یاد کیا جائے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مسلسل مشق کے بجائے مشق کے جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہوتے ہیں وہ مواد کو ذہن نشین کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس قسم کے مواد کو اپنی میموری کا حصہ بنانا ہو، اس کو موجودہ معلومات سے منسلک کر لیا جائے، ایسوسیٹ کر لیا جائے پرانی معلومات سے، تو نئی معلومات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں ابتدائی جماعتوں میں بھی بچوں کو جو ہے نا وہ رٹنے پر فوکس کیا جاتا ہے۔ طالب علم سوالوں کے جواب لکھ لیتے ہیں، وہ انہیں لفظ بلفظ رٹ لیتے ہیں، اور جو طالب علم ایسا کرتے ہیں ان کی لکھنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے بچے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں ہر مضمون کے لیے ہیلپنگ بکس ہیں، خلاصے ہیں، ٹیسٹ پیپرز ہیں، ان کی بھرمار ہے ان چیزوں کی، جس میں ممکنہ سوالات کے جوابات دیے ہوتے ہیں جنہیں طلباء رٹ کر جو ہے وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ سبق تو یاد ہو جاتا ہے، بچے امتحان تو پاس کر لیتے ہیں، لیکن بچوں میں جو سوچنے سمجھنے کی استعداد اور نشو و نما ہے وہ فلی طور پر نہیں پائی جاتی۔ وہ ڈیولپمنٹ ان کی متاثر ہوتی ہے، برین ڈیولپمنٹ میں بھی اثر پڑتا ہے، ان کی جو قدرتی بے ساختگی ہے وہ دب جاتی ہے، علم کی جانب ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایکٹیو کے بجائے پیسیو ہو جاتا ہے۔ وہ صرف جو ہے نا سلیکٹیو جو بکس ہوتی ہیں ان کی معلومات تک محدود رہ جاتی ان کی سوچ، اور بعض صورتوں میں جو ہے نا وہ خاصی فرسودہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یاد کیا ہوا مواد جو ہے وہ بہت جلد بھول جاتا ہے۔ اس نظام تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کریٹیو جو سرگرمیاں ان پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور کریٹیو کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم کا مقصد محض یہ رہ گیا ہے کہ رٹو طوطے کی طرح کتابوں کو رٹواؤ، اس کو یاد کرو، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ علم کے حصول اور مفید طریقوں سے روشناس نہیں کراتے، جس کی وجہ سے بچے وقتی طور پر یاد کرتے ہیں اور پچھلا سبق انہیں بھول جاتا ہے، اگلا دوڑ پچھلا چھوڑ والے ریس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، ان کی میموری اس طرح کام ہی نہیں کرتی اور بچے مزید فرسٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ جس کی مدد سے بچوں کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، وہ ان کی معلومات جو ہیں وہ آسانی ذہن نشین ہو جاتی ہیں،
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس ٹرم کو بچوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں انہیں کہیے کہ وہ اس سے مثبت تخیل، نوالجی اور مزاحیہ انداز سے یاد رکھیں۔ ذہن میں کوئی گانا، لطیفہ یا نظم کے چند اس انداز سے جو ہے نا وہ بآسانی یاد کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چارٹ اور تصاویر کے ذریعے مواد زیادہ عرصے تک ذہن میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے ریڈ آؤٹ لاؤڈ۔ 2017 میں ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ زبانی یاد کیا جانے والا جو مواد ہے وہ اگر ہم اونچی آواز میں بار بار کسی میٹیریل کو، کسی سبق کو وہ یاد کریں، پڑھیں، تو دیکھا گیا کہ اسٹوڈنٹ اس کو بآسانی یاد کر لیتے ہیں، بشرطیہ کہ چیز کی بیسیکلی سمجھ آ جائے۔ حافظے کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام طریقوں سے مدد لی جاتی ہے۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے مزید ٹپس کے بارے میں، ان ڈیٹیلز کہ مزید ٹپس کس طریقے سے ہم اپنی میموری کو بہتر بنا سکتے ہیں ان کو استعمال کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ فورگیٹنگ کا ان ڈیٹیلز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فراموشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے فراموشی ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ہماری میموری کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرتی ہے، کیونکہ اگر بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں اکٹھی ہو جائیں اور ہم اسے ڈیلیٹ نہ کریں تو تکلیف دہ یادیں جو ہیں وہ انسان کے لیے اس کا جینا محال کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔